آج ہم تاریخ میں پورے 1000 سال پیچھے جا رہے ہیں، ایک ایسے طبی نظام کو دریافت کرنے کے لیے جو اپنے وقت سے کہیں کہیں زیادہ جدید تھا۔ آج کی اس بریفنگ میں ہم مسلم اسپین یعنی اندلس کے ہیلتھ سیکٹر کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ محض کوئی عام تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ ان حیران کن حقائق پر ایک تفصیلی نظر ہے کہ کیسے قرون وسطیٰ میں ایک ایسا ہیلتھ کیئر سسٹم کھڑا کیا گیا جو مکمل طور پر خالص سائنس اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر قائم تھا۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے اس شاندار سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس بریفنگ کی شروعات ایک انتہائی زبردست اور گہری بات سے کرتے ہیں۔ طب امیروں کا استحقاق نہیں بلکہ ہر انسان کا حق ہے۔ یہ الفاظ کسی جدید دور کے ہیلتھ ایکٹیوسٹ کے نہیں بلکہ ایک نوجوان فرانسیسی مریض کے ہیں جس نے پورے 1000 سال پہلے قرطبہ کا دورہ کیا تھا۔ اس نے اپنے والد کو لکھے گئے خط میں یہ حیرت انگیز بات بتائی کہ اسے اپنے علاج کے لیے پیسوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ریاست کے زیر سایہ چلنے والے ہسپتالوں کا بنیادی اصول ہی یہی تھا کہ صحت کی دیکھ بھال پر صرف امیروں کا قبضہ نہیں بلکہ یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ذرا سوچئے، آج سے 1000 سال پہلے ہیلتھ کیئر کا ایسا مساوی اور ہمدردانہ تصور۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان اداروں میں ایسا کیا خاص تھا؟ ان طبی مراکز کو اس دور میں بیمارستان کہا جاتا تھا، اور سچ پوچھئے تو یہ صرف بیماروں کے لیے کوئی عام سی پناہ گاہیں نہیں تھیں، بالکل نہیں۔ یہ تو باقاعدہ سائنسی اور جامع دیکھ بھال کے حقیقی اور جدید ترین مراکز تھے۔ قرطبہ، اشبیلیہ، تلیتلا اور سرکستہ جیسے شاندار شہروں میں قائم ان بیمارستانوں کی فنڈنگ کے لیے ریاستی خزانے، نجی عطیات اور وقف یعنی مذہبی فاؤنڈیشنز کا استعمال ہوتا تھا۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں آنے والے ہر شخص کا بلا امتیاز بالکل ایک جیسا علاج کیا جاتا تھا۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں، یہ کوئی معمولی ہسپتال نہیں تھے۔ یہاں مریضوں کو ایک انتہائی وسیع اور منظم سسٹم کے تحت سہولیات ملتی تھیں۔ مذہب، نسل یا سماجی حیثیت سے ہٹ کر ہر مریض کو صاف ستھرا اور باوقار ماحول دیا جاتا تھا۔ ہر ایک کے لیے الگ بستر جس پر دمشق کا بہترین سفید کپڑا بچھا ہوتا تھا۔ ہسپتال میں قیام کے دوران صاف خوشبودار کپڑے دیے جاتے تھے، اور تو اور ٹھنڈے اور گرم پانی کے لیے باقاعدہ پرائیویٹ پائپ لائنز کا انتظام تھا۔ کھانے میں مریضوں کو سفید گوشت، تازہ روٹی، بادام اور شہد جیسی خاص غذائیں دی جاتی تھیں۔ یہ سب انسانی وقار کو برقرار رکھنے کی ایک ایسی بے مثال کوشش تھی جو آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ عدد آتا ہے، 5۔ ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ سارا علاج بالکل مفت تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب کوئی مریض مکمل طور پر ٹھیک ہو کر اسپتال سے ڈسچارج ہوتا تو اسے باقاعدہ 5 دینار کی رقم دی جاتی تھی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ گھر جا کر اسے فوراً ہی روزی روٹی کی فکر نہ ستائے اور وہ آرام سے اپنا صحت یابی کا وقت گزار سکے۔ مطلب یہ کہ بیماری سے اٹھنے کے بعد کسی کو یوں ہی بے یار و مددگار سڑکوں پر نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ صحت یابی کے اس پورے عمل کو بھی اتنی اہمیت دی جاتی تھی جتنی خود بیماری کو ختم کرنے کو، ہے نا کمال کی بات؟ چلیں اب ہیلتھ کیئر کے ایک اور انتہائی اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے ذہنی صحت۔ اگر ہم اس وقت کی تاریخ کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو ایک بہت بڑا اور واضح تضاد نظر آتا ہے۔ اندلس کے ان ہسپتالوں میں ذہنی مریضوں کے لیے باقاعدہ الگ وارڈز موجود تھے۔ اداسی اور تنہائی کو حقیقی بیماریاں سمجھا جاتا تھا اور انہیں سزائیں دینے کے بجائے نہایت عزت اور احترام سے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ علاج کے لیے مطالعہ، موسیقی اور باغات کی سیر تجویز کی جاتی تھی، جبکہ اس کے بالکل برعکس اگر ہم اسی دور کے پڑوسی خطوں جیسے کہ عیسائی یورپ کی بات کریں تو وہاں ذہنی امراض کو عموماً کسی گناہ کا نتیجہ یا شیطانی سایہ سمجھ کر مریض کو اکثر سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ یہ فرق واقعی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی فرانسیسی مریض کے خط کی طرف واپس چلتے ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اس نے ہسپتال کی لائبریریوں اور روزانہ ہونے والے طبی مباحثوں کا بڑی حیرانی سے ذکر کیا تھا۔ دراصل یہ ہسپتال صرف علاج گاہیں نہیں تھیں، یہ بڑے سخت اور منظم کلینکل سکولز بھی تھے۔ یہاں سینئر ماہرین کی نگرانی میں باقاعدہ تحقیق ہوتی تھی، جہاں جالینوس اور بخارات کے پرانے علم کو نئی دریافتوں کے ساتھ ملایا جاتا تھا۔ اور ایک اور زبردست حقیقت، ان ہسپتالوں میں گائناکالوجی کے خصوصی وارڈز تھے، اور سب سے شاندار بات یہ ہے کہ ان وارڈز کا مکمل انتظام مقامی انتہائی تربیت یافتہ خواتین ڈاکٹرز خود سنبھالتی تھیں۔ اور انہی ہسپتالوں کی راہداریوں سے ایسے شاندار اور جینیس ذہن پیدا ہوئے جنہوں نے آنے والی 4 صدیوں تک عالمی طبی سائنس کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا۔ 10ویں صدی سے لے کے 14ویں صدی کا یہ سفر ایسے نامور طبی ماہرین کا سفر ہے جن کی انتھک محنت، عملی تجربات اور کلینکل مشاہدات نے اس دور کے تمام طبی تصورات کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔
یہ کوئی عام کتابی علم نہیں تھا، بلکہ میڈیکل سائنس کا ایک ایسا انقلاب تھا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اب ذرا ان میں سے چند نمایاں شخصیات اور ان کے دنیا کو بدل دینے والے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 10ویں صدی کے الزہراوی، جنہیں آج کی جدید سرجری کا بانی مانا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب کتاب التصریف میں پہلی بار سرجری کے آلات کی باقاعدہ تصاویر بنائی گئیں۔ پھر 12ویں صدی میں ابن زہر کا نام آتا ہے، جنہوں نے غذائی نالی کے کینسر جیسی پیچیدہ بیماریوں کی درست تشخیص کی اور دنیا میں پہلی بار ٹیوب کے ذریعے خوراک دینے کا طریقہ اپنایا۔ اسی صدی میں ابن رشد بھی تھے، جنہیں ہم ایک عظیم فلسفی کے طور پہ تو جانتے ہی ہیں، مگر ان کی طبی کتاب کلیات صدیوں تک یورپ کے میڈیکل سکولوں کے سلیبس کا حصہ رہیں۔ اور پھر 14ویں صدی کے ابن الخطیب، جنہوں نے یورپ میں جراثیم کے نظریے سے 200 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ طاعون جیسی بیماریاں متعدی ہوتی ہیں، یعنی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتی ہیں۔ اس پورے میڈیکل سسٹم کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ جسمانی اور جذباتی صحت کے درمیان موجود گہرے کنیکشن کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ یقین جانیں آج کے جو ہولسٹک اور ویلنس کے جدید رجحان ہیں نا، اندلس میں یہ اصول 1000 سال پہلے ہی نافذ ہو چکے تھے۔ ان کا پہلا اور سب سے اہم اصول تھا حفظان صحت، جس کے لیے بار بار ہاتھ دھونا اور بہتے ہوئے صاف پانی کا استعمال لازمی تھا۔ دوسرا اصول تھا کلینکل مشاہدات پر مبنی متوازن اور صحت بخش خوراک، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم اصول یہ تھا کہ اگر روح یا ذہن اداس ہے تو جسم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے پرسکون ماحول، مطالعہ اور موسیقی کو اداسی کے باقاعدہ علاج کے طور پر اپنایا تھا۔ اندلس کے اس شاندار میڈیکل کلچر کو اگر کسی ایک بات میں سمیٹا جائے تو وہ الزہراوی کا یہ مشہور اصول ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ طبیب کو جسم کی دیکھ بھال ایک کاریگر کی طرح اور روح کی ایک بھائی کی طرح کرنی چاہیے۔ ذرا اس سوچ کی گہرائی کو سمجھیں۔ ڈاکٹر کا کام صرف ایک میکینک کی طرح جسم کے پرزے ٹھیک کرنا نہیں ہے، بلکہ مریض کی روح کے ساتھ ایک سگے بھائیوں جیسی ہمدردی اور اپنائیت دکھانا بھی ہے۔ سائنسی مہارت اور خالص انسانی ہمدردی کا ایسا زبردست ملاپ تاریخ میں واقعی بہت کم ملتا ہے۔ تو جیسے ہی ہماری آج کی یہ بریفنگ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال چھوڑ کر جاتی ہے۔ کیا ہم آج کے اس جدید، تیز رفتار لیکن اکثر انتہائی روبوٹک اور مہنگے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ان 1000 سال پرانے اصولوں کو کسی طرح واپس لا سکتے ہیں؟ ایک ایسا ہولسٹک نظام جہاں علاج تک رسائی ہر انسان کا پیدائشی حق ہو، جہاں باوقار صحت یابی کو ترجیح دی جائے اور جہاں سائنس اور انسانی ہمدردی ہمیشہ ایک ساتھ چلیں؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ تاریخ ہمیں صرف ماضی کے قصے نہیں سناتی، بلکہ اکثر ایک بہتر مستقبل کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔